تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اور آج عید کا دن ہے، تمام ناظرین کو عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کی اسی طرح آپ خوشیاں سمیٹتے رہیں اور آپ کی عید اچھی گزرے۔ آج چونکہ شام کا وقت ہے تو 2-3 ٹاپکس تھے جس پر بات کرنا ضروری تھا۔ ایک تو رانا ثناء اللہ نے بیان جاری کیا ہے یہ کاٹلنگ واقعے کے حوالے سے، اس پر بات کرتے ہیں۔ دوسرا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے کن رہنماؤں نے ملاقات کی ہے، اس کا حوال آپ کو بتاؤں گا۔ اور تیسری جو ہے وہ عمران خان صاحب کا، جو چونکہ یہ عید بھی ان کی جیل میں گزری تو یہ کیسی گزری، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، وہی ریکویسٹ آپ سے کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور کوئی کمنٹس ہوں تو وہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو جی پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ تو عمران خان صاحب کی یہ تیسری عید تھی جو جیل میں آئی، اور اب اسی طرح معاملات ہیں جیسے ماضی میں ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب کو اجازت نہیں ملی کہ وہ نماز پڑھ سکیں۔ حکومتی جو ذرائع ہیں ان سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی حوالے سے پرمیشن نہیں دی گئی کہ وہ تمام قیدیوں کے ساتھ وہاں نماز پڑھیں، کیونکہ وہاں پہ 7,000 کے قریب قیدی ہیں اور کسی بھی کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو دوسری جانب جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ یزیدیت ہے، یہ بربریت ہے، اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے اجازت ملنی چاہیے تھی۔ بہرحال ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، ہماری سیاسی تاریخ ہی ایسی ہے کہ یہاں پہ جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہوتا ہے۔ بہرحال ان کے لیے ایک تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ کہیں نماز کا بندوبست کیا جا سکتا تھا اگر وہ چاہتے، تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ لیکن بہرحال عید سے پہلے جو ان کے ریلیٹیو ہیں ان سے ملنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ ایک کہا گیا ہے کہ جو اڈیالہ جیل میں لوگ تھے ان کو تقریباً جو 6-7 ہزار قیدی ہیں ان کے جو رشتہ دار تھے پچھلے تمام ہفتے میں وہ لوگ آتے رہے اور ان سے ملتے رہے۔ یہ ایک روٹین ہے کہ عید سے پہلے لوگ آتے ہیں، وہ اپنے تحفے وغیرہ لاتے ہیں، ساتھ کپڑے وغیرہ جوتے وہ دیتے ہیں، اسی طرح ایک ملاقات ہوتی ہے عید سے قبل۔ بہرحال وہ نہیں ہو سکی۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، خصوصاً جو امریکہ میں ڈاکٹرز ہیں اور وہ لیڈ کر رہے ہیں تحریک انصاف یو ایس کو، اور ان نے جو ولسن اور جو بل ابھی پیش ہوا تھا کانگریس کے اندر، بل تو نہیں ہم اسے کہتے، قرارداد جو انہوں نے وہ لے کے آئے ہوئے ہیں، اور اس کو مطلب ہے کہ پیش کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، جس میں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ یہ منظور ہو جاتی ہے قرارداد یا یہ بل جو منظور ہوتا ہے تو اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے۔ یقیناً یہ جو ایک تو پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا ایک الزام لگ جائے گا کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر جو بنیادی حقوق ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، اس طرح جمہوریت جو ہے اس کو نہیں چلنے دیا جا رہا۔ ساتھ ساتھ جو فوج کے حوالے سے بھی چونکہ اس کے اندر ہے کہ آرمی چیف پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں کہ وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے، خصوصاً اگر امریکہ کی بات کریں تو پھر یقیناً پھر اس کے ساتھ یورپ اور ہوں گے۔ تو اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا ایک رابطہ ہوا ہے، اور یہ رابطہ جو ہے بڑا اعلیٰ سطح پہ ہوا ہے، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ISI کے سربراہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ 5 لوگ جو تھے یہ امریکہ سے آئے، ان کو بڑا خصوصی پروٹوکول ملا اور یہ لوگ آ کے انہوں نے ملاقات کی، اور جو یوٹیوبرز ہیں تحریک انصاف کے بہت قریب، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ISI کے سربراہ کے گھر میں ملاقات ہوئی، 2-2.5-3 گھنٹے کی ملاقات تھی، اور اس کے اندر ان کا یہ خیال ہے کہ جو بات چیت ہوئی اس کے تناظر میں ابھی آہستہ آہستہ لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں سے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے اندر بھی ایک اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی تحریک انصاف کے اندر تو ہر معاملے پہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ نیا اختلاف یہ آیا ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کو ڈسون کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف میں دیکھ رہا تھا شہباز گل صاحب بڑی تنقید کر رہے ہیں، اسی طرح وجاہت حسین جو ہیں وجاہت سعید وہ بھی اس پہ شدید تنقید کر رہے ہیں۔ تو US میں جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ بھی ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے۔
کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا جو وفد آیا تھا اس نے پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا اور انہوں نے ملاقات کی ہے جا کے. تو اب پارٹی کے اندر یہ معاملات ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا پارٹی اس کو پھر اون کرتی ہے اس طرح یا نہیں. لیکن ابھی تک پاکستان کے اندر جو تحریک انصاف نے کوئی اعلان نہیں کیا. بیرسٹر کو آپ دیکھ لیں، گوہر کو، یا ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں راجہ صاحب، ان کو دیکھ لیں تو ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ہمیں کوئی اعلامیہ یا کوئی اس قسم کی بات نہیں آئی. لیکن جو میرے ذرائع ہیں، میں نے کچھ لوگوں سے رابطے کیے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے. جو لوگ آئے تھے امریکہ سے، کوئی 5 کے قریب رہنما تھے وہاں کے، امریکہ میں بڑے انفلوئنشل لوگ تھے، ان سے ملاقات ہوئی ہے. ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی کمٹمنٹ ان کے ساتھ نہیں کی گئی. صرف انہیں یہ کہا گیا ہے کہ جی جن لوگوں کے کیسز ہیں اور ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو رہا، ان کو کوشش کی جائے گی کہ جلد از جلد وہ رہا ہو جائیں. یعنی اگر کوئی مظاہرے میں یا کہیں پکڑا گیا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن 9 مئی کے حوالے سے جو سزائیں تو پہلے ہی سنائی جا چکی ہیں، اس میں سے کچھ لوگ بھی رہا ہو چکے ہیں. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو اس پر بڑا کلیئر کٹ ایک بات کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب پہلے تو 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگیں، اور ساتھ ساتھ معافی کے ساتھ جو کیسز ان کی عدالت کے اندر ہیں تو وہ عدالت، ظاہر ہے عدالت کے میں وہ اپنا کیس لڑیں، اور ان کو فری ہینڈ ہے کہ وہ اپنے کورٹ کیسز جو ہیں وہ لڑتے رہیں، اور وہاں سے وہ اپنا جو بھی ان کو وہاں سے اگر سزا معطل ہوتی ہے وہ ان کو بری ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بھی ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. تو یہ کہنا تحریک انصاف کی جانب سے کہ جی بس معاہدہ ہو گیا ہے اور تقریباً تمام معاملات طے باغیں، تو کوئی معاملات طے نہیں ہوا. نہ ہی ریاست نے کوئی کسی قسم کی ان کو آفر کی ہے، پیشکش کی ہے. البتہ ان کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو وہ لابنگ کر رہے ہیں امریکہ کے اندر، اور مختلف کانگریس مینس کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے تاکہ اس قسم کی پابندیاں پاکستان کے حوالے سے جو قرارداد لائی گئی ہے تو انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بڑے بھیانک نتائج آئیں گے. یقیناً اس سے جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو غم و غصہ پہلے ہی 9 مئی کا ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. تو یہ لہٰذا یہ تعلقات جو تھوڑے بہت نارمل ہوتے ہیں اور پھر ایک دم خراب ہوتے ہیں، تو آج بھی وہی صورتحال ہے. آپ دیکھیں نا، یہ ملاقات ہوئی ہے تو اگر ملاقات ہوئی ہے تو اس کو آپ نے جیسے پہلے بھی خفیہ ہی رکھا تھا، تو لیکن ان لوگوں نے خود اس چیز کو نکالا اور تمام مطلب اب آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کا جو میڈیا ونگ ہے وہ اس ملاقات کے حوالے سے شدید قسم کی ایک الزام تراشی کر رہا ہے اور اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا کہ یہ کوئی ملاقات کیوں ہوئی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ جہاں بھی بات بننے کی طرف جاتی ہے، یعنی اگر چلیں اس پہلی ملاقات ہے اس کے اندر اگر کوئی بات چیت چلی ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نارملائز ہونے ہیں تعلقات تو بھی اچھی بات ہے، اچھی ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے تحریک انصاف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی. لیکن جان بوجھ کر اس کو بھی سبوتاژ کیا جا رہا ہے، اور اس کو اس حوالے سے بھی یعنی وہ لیڈران جیسی امریکہ پہنچے ہیں، ایک ہاں مچ گئی ہے کہ وہاں پہ کہ یہ کیوں ملاقات کر کے آئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا عجیب سا کلچر ہے تحریک انصاف کا. تو کسی کو بات کرنے کے لیے کوئی مطلب کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کوئی بات چیت کرے. اگر کوئی کرتا بھی ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے یہی دیکھا کہ اگر بیرسٹر گوہر بات کرتے ہیں یا علی امین بات کرتے ہیں تو ان کے پیچھے یہ سوشل میڈیا پڑ جاتا ہے. اور یہ سوشل میڈیا کے وہی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا جو ہے امریکہ میں بیٹھ کے اور انگلینڈ میں بیٹھ کے چلا رہے ہیں. ان لوگوں نے اس تمام پارٹی کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اب اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں کیا کوئی دوسری ملاقات ہوتی ہے، یا جو کہا جا رہا ہے کہ جو کانگریس کے اندر یہ جو انہوں نے جو بل پیش کیا ہوا ہے اس پہ کچھ ڈیلے ہوگا اور اس کو کچھ روکا جائے گا. یہاں پاکستان کے اندر یہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک ہفتے میں عید سے قبل بھی کہ کافی ساری جو لوگ تھے جن کے کیسز کے اندر کچھ نہیں تھا ان کو رہا کر دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں ایک پازیٹیو سینس میں جا رہا ہے معاملہ، اور اگر تھوڑے سے جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو تحفظات ہیں میرے خیال میں ان کو بھی دور کرنا ہوگا، اور بے جا گرفتاریاں اور اس طرح لوگوں کو اٹھا لینا، میرے خیال میں کہ اس چیز کو تھوڑا سا اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آخری جو خبر ہے میں چلتا ہوں وہ کاٹلنگ کے حوالے سے ہے.
میں نے ڈیٹیل بتائی تھی کہ کاٹلنگ میں کیا ہوا، کس طرح بے گناہ شہید ہوئے، اور ساتھ میں جو حکومتی موقف تھا میں نے وزیر اعلیٰ کی طرف سے بتایا کہ جو کہتے ہیں کہ 12 لوگ جو ہیں وہاں دہشت گرد بھی مارے گئے اور ساتھ میں 9 جو تھے وہ بے گناہ بھی مارے گئے۔ تو اس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان انتہائی متنازع بیان ہے، اور وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی جب یہ لوگ ان کے ساتھ ہی ہوں گے جو دہشت گرد ہیں تو ان کے اہل خانہ بھی مارے جائیں گے، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ دہشت گرد تھے اور ان کے ساتھ جو خواتین اور بچے بھی مارے گئے۔ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ یقیناً وہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان علاقوں میں کئی طالبان جو ٹیمیں آتی ہیں، جو تشکیل ہوتی ہے، ان کو دیکھا گیا ہے اور یہیں پہ وہ رہتے ہیں اور پھر یہیں سے وہ حملے بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ساتھ میں درست ہے کہ یہ جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں سوات سے، یہ لوگ بھی نیچے آتے ہیں اور انہی پہاڑوں پہ اپنے جانوروں کو رکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی کارروائی کرنی بھی تھی تو میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا اگر احتیاط کی جاتی تو بہتر تھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ طالبان ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ تقریباً پورے صوبے میں ہر ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں، اور ان کو اب پکڑنا اور ان کو جو ہے انجام تک پہنچانا یہ سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو بے گناہ لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو بچانا بھی یہ بھی سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب کو اس قسم کے بیانات سے اعتراض کرنا چاہیے اور اس قسم کے بیانات نہیں جاری کرنے چاہیے۔ آج چونکہ عید کا موقع تھا تو آج یہی 2-3 ٹاپکس تھے، انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔